ایک چھوٹا سا واقعہ میں جناب آغا سیستانی کا بیان کر دوں، اور یہ دوسروں نے بیان کیا ہے آلریڈی، یہ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے تو مل جائے گا۔ ایک صاحب ہیں ڈاکٹر عبدالعزیز سچدینہ، مشہور اسکالر ہیں، اور انہوں نے پی ایچ ڈی تھیسس لکھی تھی جو بہت کنٹروورشل ہو گئی، اور ظاہر ہے اس میں انہوں نے مسلمات مذہب سے انحراف کیا۔ اتنی سی سعادت اور توفیق اس فقیر کے حصے میں بھی آئی کہ جب یہ کتاب چھپی تھی سب سے پہلے، اس وقت میں نیو یارک میں گیا ہوا تھا، تو کچھ ہمارے پڑھے لکھے دوستوں نے وہ کتاب لا کے ہمیں دی، تو اس کے پریفیس میں 3 جملے لکھے تھے انہوں نے، جناب امام مہدی آخر الزمان عجل اللہ کے بارے میں۔ انہوں نے لکھا تھا کہ قرآن مجید میں تو کہیں تذکرہ نہیں ہے، خلاصہ میں بتا رہا ہوں، اور کسی حدیث صحیح میں بھی تذکرہ نہیں ہے، اور تاریخ بھلا ایسی کسی افسانوی شخصیت کی کیا تصدیق کر سکتی ہے کہ جو پیدا ہوا ہو اور 1400 برس گزر گئے ہیں وہ موجود ہو۔ تو 3 جملوں میں انہوں نے قرآن، حدیث اور ہسٹری، تینوں زاویوں سے، تینوں اینگل سے حضرت کی شخصیت کا انکار فرمایا تھا۔ میں نے بس یہی سطریں پڑھی اور کتاب بند کر دی، آگے پڑھنے کی میں نے اس وقت ضرورت محسوس نہیں کی۔ اور اسی دن جو مجلس تھی، اسی مجلس میں میں نے موضوع بنایا کہ قرآن مجید میں حضرت امام مہدی آخر الزمان عجل کے اوپر دلالت کرنے والی آیتیں کون کون سی ہیں، اور پھر کنٹینیو 17 دن تک 17 تقریریں اسی موضوع پہ ہوئی۔ جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا، ان صاحب کا نام تھا، میرے بہت اچھے دوست ہیں سید احتشام رضا کاظمی، آپ حضرات بھی شاید واقف ہیں، ان سے یہاں آ چکے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا مولانا 17 دن ہو گئے، ایک ہی موضوع چل رہا ہے ابھی، آپ کیا سمجھتے ہیں ان پہ کوئی اثر ہوگا؟ تو بس فقیروں کی بات ہوتی ہے، میری زبان سے نکل گئی بات کہ آپ دیکھیے ان کا فون آئے گا، تو وہ ہنسے، کہنے لگے وہ نہایت مغرور انسان ہے۔ انہوں نے کہا تھا، میں نہیں کہتا ان کی شان میں کوئی گستاخی، وہ نہایت مغرور متکبر انسان، یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں، اور وہ کہاں آپ کو فون کریں گے، آپ کی محنت ضائع ہو رہی ہے۔ میں نے کہا نہیں، ضائع تو کسی بھی اعتبار سے نہیں ہو رہی ہے، آقا کی خدمت ہے، آقا کا تذکرہ، لیکن دیکھیے ان کا فون آئے گا۔ اتفاق ہے کہ میں نے جس دن یہ بات کہی، اس کے دوسرے دن صبح 10:30 بجے ڈاکٹر عبدالعزیز سچدینہ کا فون آیا احتشام کاظمی صاحب کے گھر پہ، اور انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم آپ کہیں بیٹھ جائیں، گفتگو ہو جائے اس سبجیکٹ پر۔ تو میں نے کہا ابھی میں نے آپ کے پہلے جملے کا 17 تقریروں میں جواب دیا ہے، 2 جملے اور باقی ہیں، ان پہ گفتگو کر لوں پھر کہیں بیٹھ جائیں گے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ پھر 1995 میں یا 96 میں ملٹن کینز میں ڈاکٹر عبدالعزیز سچدینہ تقریر کرنے کے لیے بلائے گئے، اور میں یہاں ویمبلی ہائی اسکول میں تقریر کر رہا تھا پہلے عشرے میں۔ تو 2 خوجہ اثنا عشری جوان بچے آئے کہ عبدالعزیز سچدینہ صاحب آئے ہیں اور چیلنج کر رہے ہیں کہ کوئی بھی مجھ سے مناظرہ کر لے۔ میں نے کہا میرا نام پیش کر دو، اور جب میرا نام پیش کیا گیا تو پھر وہ مناظرہ کرنے سے باز آ گئے، پھر انہوں نے مناظرہ نہیں کیا، اور وہ بچے جو 6 یا 7 محرم کو مجھ سے ملنے آئے تھے، وہ پھر 12 محرم کو آئے، کہنے لگے آپ کا نام میں نے پیش کر دیا تھا لیکن وہ مناظرے کے لیے آپ سے تیار نہیں ہوئے۔ خیر یہ بات درمیان میں آ گئی۔ یہ ڈاکٹر عبدالعزیز سچدینہ صاحب
انہوں نے جو تھیسس لکھی خود اعتراف کیا کہ ظاہر ہے کہ کبھی کبھی ریسرچ ہوتی ہے جس میں جو رزلٹ ہے، جو کنکلوژن ہے، جو نتیجہ ہے، وہ پہلے سے طے نہیں ہوتا. ایک ریسرچر ریسرچ کرتا ہے اور ریسرچ کا رزلٹ جو بھی آئے وہ بیان کر دیتا ہے. یہ ہوتی ہے جینوین ریسرچ. اور اگر پہلے سے پری ڈیٹرمنڈ ہے کہ ہمیں یہ ثابت کرنا ہے تو وہ ریسرچ تھوڑی ہے. تو بعض یہودی اسکالرز کے زیر سایہ انہوں نے یہ کام کیا تھا. اس وقت آیت اللہ العظمیٰ بات بہت پھیلی تھی، بہت بڑھی تھی، کافی دنیا میں پھیلی تھی بات. خواجہ ہیں، وہ مومباسا کے خواجہ ہیں اور بہت اچھے اوریٹر ہیں، لیکن خود تمام خواجہ اثنا عشری جماعتوں میں ان کا بائیکاٹ کیا گیا. اب مجھے تازہ صورتحال نہیں معلوم، لیکن اس وقت بہرحال اور بات جب بہت بڑھی تو انہیں نجف اشرف آیت اللہ العظمیٰ سیستانی نے بلایا اور کہا کہ تمہیں اللہ نے علم دیا ہے، عقل دی ہے، ہوش و خرد دیا ہے، صلاحیت دی ہے، اس لیے کہ حق کی حمایت کرو، اس لیے نہیں کہ تم باطل کی حمایت کرو. اور میں سیستانی صاحب نے فرمایا کہ میں اتنے پیسے تو نہیں دے سکتا جتنے وہ لوگ دے رہے ہیں، لیکن اتنے پیسے تمہیں ضرور دے سکتا ہوں کہ تم باعزت باوقار زندگی بسر کرو گے. اگرچہ خود میری زندگی کیا یہ کہہ کے انہوں نے اپنی قبا کھولی اور اندر پیوند لگا ہوا کرتا دکھا دیا کہ یہ جو اوپر کی قبا دیکھ رہے ہو یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے، اندر یہ ہے میرا لباس. تو میں جس طرح زندگی بسر کرتا ہوں اس طرح تو تم بسر نہیں کر سکتے، لیکن تم کو میں یہ نہیں کہوں گا کہ پھٹا ہوا یا پیوند لگا ہوا لباس پہنو، تم عزت سے معاشرے میں رہو، اتنے پیسے میں دوں گا تمہیں. یہ پوری داستان خود کسی اور نے نہیں، ڈاکٹر عبدالعزیز سجدینا نے اپنے قلم سے لکھ کر انٹرنیٹ پہ ڈال دی تھی. اور جسے کہتے ہیں شقاوت وہ یہ تھی کہ پھر بھی سیستانی صاحب کی بات نہیں مانی، بات انہی کی کرتے رہے جن کے وہ غلام بن چکے تھے پہلے. یہ جو ہمارے علماء ہیں